محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورۃ التکویر سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورۃ التکویر کے نام سے معروف ہے، اور تکویر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز مختلف جوانب اور پہلو کو جمع کر دینا، یعنی آپ یہ کہیں دوسرے الفاظ میں جس طریقے سے کپڑے کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو تکویر کا معنی لپیٹنے کے ہیں، اور اسی سے اس آیت کریمہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہی نام اکثر مصاحف اور تفسیر کی کتابوں میں ہے، لیکن بعض احادیث کے اندر اس طرح کی بات ذکر کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورے کو سورہ اذا الشمس کورت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور بعد میں اسے شارٹ میں ذکر کیا ہے تو سورہ کوورت کہا ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ ان صورتوں میں سے ہیں جس کے اندر عقیدے کی بنیاد رکھی گئی، انسان کی فکر اور اس کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کی گئی، جو اس کائنات سے متعلق ہے، کائنات کے اندر موجود انسانوں سے متعلق ہے، انسانوں کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان سے متعلق ہے، ان کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی طرف، کائنات کی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کی اہمیت بتلایا ہے اور ان کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے اندر موجود چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اس پورے کائنات کا مشاہدہ کر لے اور اس کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں ان ساری خوبیوں کو دیکھ لے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کائنات کی مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنائی ہے۔ اس سورے کے اندر آپ غور کریں گے تو عقیدے کی 4 بڑے ارکان کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اس بات کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات کیا گیا ہے، قرآن کے حقیقی اور سچے ہونے کی بات کہی گئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے اہم ارکان میں سے ہیں، اور اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں اکثر مکی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ قیامت کا تذکرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مکی صورتوں کے اندر کیا ہے۔ اس سورے کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یرى القیامة رأی العین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، کہ جسے پسند ہے اور جو چاہتا ہے کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اسے چاہیے کہ اس سورۃ التکویر اذا الشمس کورت کی تلاوت کرے، اور اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار کی تلاوت کرے، اور اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق کی، اس لیے کہ ان تینوں صورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو یہ سورہ صرف ایک صفحہ پہ مشتمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بڑا عجیب و غریب سیاق استعمال کیا گیا ہے، اور یہ تمام سیاق 2 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، یعنی اس کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر قیامت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی اس انداز میں استعمال کیا گیا ہے کہ مکمل طور پہ گویا قیامت کا تصور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بڑے نشانیوں میں سے 12 نشانیوں کو ذکر کیا ہے، یعنی قیامت کے قریب جو
ہولناک مناظر پیش آئیں گے، ہولناک حادثات پیش آئیں گے، ان کا ذکر کیا ہے۔ 6 چیزیں تو ایسی ہیں جو سور کے اندر پہلی پھونک مارنے کے بعد سے متعلق ہیں، اور اسی کے ساتھ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر زندہ چیز سے اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہی باقی رہے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ پہلے نفخے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر فرمایا کہ سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جتنے بھی افراد ہوں گے، سب چیخ مار کر گر جائیں گی، الا یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس سورہ کے اندر اسی چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، کہ جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب چاند بے روشن ہو جائیں گے، یعنی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، پہاڑوں کو جب چلایا جائے گا، اور جب اونٹنیاں بچے جنم دینے کے لائق نہیں باقی بچیں گی، اور اس طرح کی سے مختلف حالات کو ذکر کیا گیا ہے اس سورے کے اندر، یعنی قیامت کے منظر کو بڑے ہی عجیب اور دردناک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز ہمیں عبرت کی ملتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کے دن ان سارے واقعات ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، یعنی ہمارا معاملہ کیسا ہوگا۔ تو دیکھیے ایک عجیب چیز پوچھی گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اسے دفن کیا گیا، کس جرم میں اسے قتل کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم سے پوچھے گا کہ اس پہ ظلم کیوں کیا گیا، تو مظلوم اپنی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، اور کن کے لیے جنت قریب کی جائے گی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے اندر خاص طور پہ سورج کا تذکرہ ہے، چاند کا تذکرہ ہے، رات کا تذکرہ ہے، صبح کا تذکرہ ہے۔ پھر قرآن کریم کے تعلق سے بات کی گئی کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، جسے جبریل علیہ السلام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کو بتلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور آپ کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سورے کے اندر جو سب سے اہم پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ اس کی تیاریاں ہمارے پاس ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، تو ہم نیک اعمال کی طرف رغبت اختیار کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا خوف بھی اسی کے ذریعے سے بیٹھتا ہے۔ تو یہ اس سورے کے پیغامات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سورے کے پیغامات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔